الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، صدر ذی وقار محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، میں آج کے عزت الشان شہریہ پروگرام کے موقع پر مدرسہ کے حوالے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے خیالات اور جذبات کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چہار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرشکوہ ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے، اور اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مدرسہ کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں کہ مدرسہ سنگشت کے ڈھیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ بردوس عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ مزین و مقیب تمور کا نام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہم اس سادہ سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہم اس کی گود کو اولیل مکتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بچہ شعور کی آنکھیں کھولتا ہے اور زندگی کے ابتدائی آداب سیکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہم دیوبند میں واقع اس انار کے درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگردوں کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر ایسا ہوتا ہم اس سادہ سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور زندگی کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ اگر ان مقاصد ماں کی گود میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، خشو خاشاک سے بنے ہوئے جھوپڑے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، مسجد کے حجرے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے۔ اگر ان مقاصد ان شاندار عمارتوں میں حاصل نہ ہو تو پھر مدرسہ نہیں ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، تصنع ہے، ریاکاری اور جھوٹ کی نمائش ہے۔ میرے دوستو، اللہ حقائق نہیں جھٹلائے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ آج ہماری یونیورسٹیوں کی عمارتیں مسلموں میں پھیلی ہوئی ہیں، وسیع عالمی اسکول اور کالج میں ہر آسائش مہیا کی گئی ہے، لیکن آج ہماری یونیورسٹیوں کی کالج المکاتب کی کوک باز ہو گئی ہے، جہاں سے زمانے کا رخ بدلنے والے انقلابی ریسرچ کا حق ادا کرنے والے محققین، انسانیت کا درد رکھنے والے لیڈر، دین کی طرف رکھنے والے مسلمان اور اخلاق کا جھنڈا بلند کرنے والے انسان پیدا نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ میں اس زبان سے کہوں، اس حوصلے سے کہوں کہ یہاں سے فلموں کے ایکٹر اور ہیروئن کے تاجر، جھوٹے وعدے کرنے والے سیاستداں، خون کے پیاسے قاتل اور حرص و حوث کے پجاری جنم لے رہے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، جب تک تعلیم کا صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہماری سوچ پر تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک نظامی کاٹ بات کسی کام میں نہیں آئیں گے۔ جب دل میں علم کی طرف ہوتی ہے، جب استاد اور شاگرد کا رشتہ صحیح نہج پر استوار ہوتا ہے، جب تعلیم اپنے کو قابل نہیں سمجھتا ہے تو پھر یہ ظاہری کروبر نہ ہونے کے باوجود بھی مدرسہ بنتا ہے، علم قبول پھیلتا ہے، زمانہ انوائیہ دیتا ہے، ہوا تبدیل ہوتا ہے، انقلاب کی فضا سازگار ہوتی ہے، افکار سے اعمال تک تبدیلی آتی ہے اور ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جن کی مثال لانے سے زمانہ متاثر رہتا ہے۔ میرے دوستو، یہ سب جنرل سپہ سالار حکمراں، جہاں باپ کو کہا وہ پڑا، زہدہ اور صوفیہ، یہ سب کسی مدرسے کی تعلیم یافتہ تھے جس کے پاس کوئی شاندار عمارت نہ تھی، ترازوں کی قطاریں نہ تھی، کتابوں کے انبار نہ تھے، لیکن اصول علم کا جذبہ تھا۔ میں اپنے تقریر کی اسی چند باتوں کو ختم کرتا ہوں۔